آج ہم ڈاکٹر وسیع اللہ کے کام مذہب ایک ناگزیر ضرورت اس کے کچھ اہم حصوں پر ذرا گہرائی میں بات کر رہے ہیں۔ جی یہ تحریر ایک بہت آپ کہیں بنیادی سوال اٹھاتی ہے۔ آج کل شاید زیادہ محسوس ہوتا ہے یہ سوال ہاں بالکل کہ بھئی اتنی ترقی ہو گئی، سائنس، ٹیکنالوجی، سہولتیں، مگر انسان اندر سے وہ ایک خالی پن کیوں محسوس کر رہا ہے، ایک بے چینی سی۔ جی ایک بے سکونی، جیسے کچھ کم ہے زندگی میں۔ بالکل۔ تو مصنف کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ کہ مذہب، جسے ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ بس پرانی روایتیں ہیں، کچھ رسمیں ہیں، ہاں عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ انسان کی روح کی ضرورت ہے۔ اچھے برے کا جو ہمارا تصور ہے، یعنی اخلاقیات، اس کی بنیاد ہے، اور معاشرے میں توازن کے لیے، ہم آہنگی کے لیے یہ ایک لازمی چیز ہے۔ تو وہ ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ اسے فرسودہ نہ سمجھے، اس کی اہمیت کو پہچانے۔ صحیح۔ اچھا، تو آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں، مطلب اس نقطے کو تھوڑا اور کھولتے ہیں۔ بالکل۔ اور یہاں جو چیز فوراً ذہن میں آتی ہے وہ یہ تضاد ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تضاد؟ کیسا تضاد؟ دیکھیں، ایک طرف ہماری صلاحیتیں، ایجادات، سہولتیں وہ تو بہت بڑھ گئی ہیں، جی ہاں، لیکن دوسری طرف اندر کا جو سکون ہے، اطمینان، وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بات تو ہے۔ اور مصنف اس کی وجہ بالکل صاف صاف مذہب سے دوری وہ بتاتے ہیں۔ یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی بری ہے یا ترقی نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا۔ وہ اس عدم توازن کی بات کر رہے ہیں کہ جب مادی ترقی ہو لیکن روحانی اور اخلاقی بنیادیں وہ کمزور پڑ جائیں۔ ہاں، جیسے گاڑی تو تیز چل رہی ہے مگر سمت کا پتہ نہیں۔ بالکل۔ ہاں، یہ سمت والی بات اہم ہے۔ مصنف نے اس فرق کو بڑے واضح انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ترقی نے ہمیں آرام تو بہت دیا ہے، جی، مگر اطمینان چھین لیا ہے۔ آرام بمقابلے اطمینان، یہ اہم نقطہ ہے۔ یعنی جسمانی سہولتیں، ٹھنڈے کمرے، تیز گاڑیاں، فوری رابطے، یہ سب تو ہیں۔ ہاں، سب کچھ ہے، لیکن وہ جو دل کا چین ہوتا تھا، روح کا سکون، وہ جیسے غائب ہے۔ اور اس کی مثالیں تو ہر طرف ہیں۔ بالکل۔ جیسے مواصلات کو ہی لے لیں، رابطے کے ذرائع کتنے بڑھ گئے ہیں، ایک بٹن دبائیں، دنیا کے دوسرے کونے میں بات۔ جی، لیکن کیا رشتوں میں وہ پہلے والی گرمجوشی، وہ اعتماد رہا ہے؟ بہت کم۔ خاندانوں میں وہ تعلق، وہ اپنائیت، وہ بھی کمزور پڑی ہے۔ ہاں، اور اسی طرح وہ معلومات والی بات۔ جی، وہ بھی بڑا اہم ہے کہ معلومات کا تو سیلاب ہے آج کل، ہر طرح کی انفارمیشن انگلیوں پر ہے۔ جی ہاں، لیکن کیا اس معلومات کے ڈھیر میں صحیح اور غلط، اہم اور غیر اہم، اس میں فرق کرنے کی صلاحیت، یعنی اصل شعور، وہ بڑا ہے یا کم ہوا ہے؟ ہاں، سوال تو یہی ہے۔ مصنف کا اشارہ یہی ہے کہ باہر کی ترقی کہیں اندر کی قیمت پر تو نہیں ہو رہی، اور یہ سودا یہ مہنگا پڑ رہا ہے۔ تو یہ جو آرام اور اطمینان کا فرق ہے، اس پر تھوڑی اور بات ہو جائے۔ مصنف کہہ رہے ہیں کہ مادی چیزیں آرام تو دیتی ہیں، اطمینان قلب نہیں دیتی۔ جی، یہ کیسے ہے؟ مطلب کسی کے پاس سب کچھ ہو اور وہ پھر بھی بے چین ہو؟ دیکھیں، یہاں جو چیز قابل غور ہے وہ یہ کہ انسان صرف جسم تو نہیں ہے، اس کی ایک روحانی جہت بھی ہے، روح کی اپنی ضرورتیں ہیں۔ مادی چیزیں جسم کی ضرورتیں، خواہشیں پوری کر سکتی ہیں، جیسے اچھا گھر، گاڑی، کھانا، یہ سب آرام ہے۔ ٹھیک۔ لیکن اطمینان اس کا تعلق اندر سے ہے، دل کے سکون سے، زندگی کے بامانی ہونے کے احساس سے۔ اچھا۔ متن یہ کہتا ہے کہ جب انسان مذہب سے دور ہوتا ہے تو وہ اپنی روحانی جڑوں سے کٹ جاتا ہے۔ مذہب زندگی کو ایک، آپ کہیں، بڑا مقصد دیتا ہے، ایک اعلیٰ مقصد، کہ ہم صرف کھانے پینے کمانے خرچنے کے لیے نہیں ہیں۔ زندگی کا کوئی مطلب ہے؟ بالکل۔ جب یہ مطلب اور مقصد کا احساس ختم ہو جائے تو دنیا کی ساری آسائشیں بھی ہوں، اندر ایک خالی پن رہتا ہے، ایک خلش سی۔ جی ہاں، یہی وہ فرق ہے جسے مصنف آرام اور اطمینان سے واضح کر رہے ہیں۔ یہ بات بہت بہت گہری ہے۔ اچھا، ایک اور نقطہ جو انہوں نے اٹھایا ہے وہ بھی دلچسپ ہے۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ مذہب انسان پر بوجھ نہیں ہے، بلکہ انسانی وقار، انسان کی عزت کی ضمانت ہے۔ ہاں، یہ عام خیال سے تھوڑا ہٹ کر ہے۔ بالکل۔ عام طور پر تو مذہب مطلب پابندیاں، حدود، تو یہ کیسے وقار کی ضمانت بنتا ہے؟ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ مصنف کا دیکھنے کا انداز مختلف ہے۔ وہ مانتے ہیں کہ مذہب میں حدود ہیں،
ضابطے ہیں، جی لیکن وہ ان حدود کو منفی نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حدود انسان کو جانوروں کی سطح سے اوپر اٹھا کر ایک مہذب، ایک باوقار وجود بناتی ہیں۔ اچھا، کیسے؟ دیکھیں، مذہب ایک پورا نظام دیتا ہے زندگی گزارنے کا۔ وہ بتاتا ہے کہ انسان کون ہے، کیوں ہے، کیسے جینا ہے۔ یہ اسے صرف جسم نہیں مانتا، بلکہ روح، شعور، ایک اخلاقی ذمہ داری والا فرد سمجھتا ہے۔ صحیح۔ جب انسان کو یہ احساس ہوتا ہے نا کہ وہ کسی بڑے مقصد کے لیے ہے، اس کی زندگی صرف دنیاوی خواہشوں تک نہیں ہے، تو اس میں خود ایک وقار پیدا ہوتا ہے۔ یعنی یہ حدود اسے بکھرنے سے بچاتی ہیں؟ بالکل۔ مصنف کے مطابق یہ اخلاقی حدود جو ہیں، کیا صحیح، کیا غلط، کیا جائز، کیا ناجائز، عدل کیا، ظلم کیا، یہ انسان کو بے لگام ہونے سے روکتی ہیں۔ ایک سمت دیتی ہیں۔ جی ہاں، ایک راستہ دکھاتی ہیں۔ جب انسان ان اصولوں پر چلتا ہے تو زندگی میں ایک ٹھہراؤ آتا ہے، ایک نظم آتا ہے، ایک مقصدیت آتی ہے۔ اور یہی مقصدیت اور اخلاقی ذمہ داری کا احساس اصل میں انسانی وقار کی بنیاد ہے۔ صحیح۔ بغیر کسی اخلاقی سمت کے انسان تو بس اپنی خواہشوں کا غلام بن جاتا ہے، جو مصنف کے نزدیک انسانیت کی آپ کہیں توہین ہے۔ اور اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو؟ ہاں، تو یہ اخلاقی ڈھانچہ صرف فرد کے لیے نہیں ہے، یہ پورے معاشرے کے لیے ضروری ہے۔ معاشرے کے لیے کیسے؟ جب لوگ اجتماعی طور پر کچھ اخلاقی اصول مانتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں، تو معاشرے میں اعتماد بڑھتا ہے، انصاف ہوتا ہے، ہم آہنگی ہوتی ہے۔ جی۔ تو یہ وضاحت بہت اہم ہے۔ تو مصنف صرف فرد کے اندرونی سکون کی بات نہیں کر رہے۔ نہیں، بلکہ مذہب کے معاشرتی کردار پر بھی زور دے رہے ہیں، اور معاشرتی توازن قائم رکھنے والی طاقت ہے۔ ان کو تھوڑا سا اور واضح کریں۔ روح کی ضرورت سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، جیسے جسم کو خوراک، پانی، ہوا چاہیے، جی۔ مصنف کہتے ہیں اسی طرح ہماری روح کی بھی اپنی ضرورتیں۔ روح کو سکون چاہیے، معنویت چاہیے، کسی اعلیٰ ذات سے تعلق کی پیاس ہوتی ہے۔ مذہب اپنی عبادات سے، ذکر سے، دعا سے، روحانی تعلیمات سے روح کی اس پیاس کو بجھاتا ہے۔ اچھا۔ یہ انسان کو اپنی ذات سے بلند ہو کر کائنات سے اور خالق کائنات سے جڑنے کا موقع دیتا ہے۔ اور اس تعلق سے جو سکون ملتا ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں مل سکتا۔ یہ گویا روح کی غذا ہے۔ اور یہ جو کہا کہ اخلاق کی بنیاد ہے، کیا مذہب کے بغیر اخلاقیات نہیں ہو سکتی؟ نہیں، مصنف یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ غیر مذہبی لوگ اخلاقی نہیں ہو سکتے، وہ ہو سکتے ہیں۔ تو پھر؟ لیکن مذہب وہ اخلاقیات کو ایک بہت مضبوط بنیاد دیتا ہے، ایک مستحکم بنیاد۔ کیسے؟ مذہب اچھائی برائی کو صرف ذاتی پسند ناپسند یا معاشرتی رواج سے نہیں جوڑتا، وہ اسے الہامی ہدایت سے جوڑتا ہے۔ یعنی ڈیوائن گائیڈنس سے؟ جی، وہ بتاتا ہے کہ سچ بولنا، انصاف کرنا، دوسروں کا خیال رکھنا کیوں ضروری ہے۔ صرف اس لیے نہیں کہ معاشرہ چلتا رہے، بلکہ اس لیے کہ یہ خالق کا حکم ہے، اس کا اجر ہے۔ یہ اخلاقی اصولوں کو ایک تقدس دیتا ہے، ایک قطعیت جو وقت کے ساتھ بدلتی نہیں۔ اور جواب دہی کا تصور بھی؟ بالکل، کہ انسان اپنے کاموں کے لیے صرف یہاں نہیں بلکہ آگے بھی جواب دہ ہے۔ یہ چیز اخلاقی رویے کو بہت مضبوط کرتی ہے۔ صحیح۔ اور معاشرتی توازن والی بات، وہ کیسے؟ مصنف کے مطابق مذہب مشترکہ عقائد، مشترکہ اقدار، مشترکہ رسومات، ان کے ذریعے لوگوں کو جوڑتا ہے۔ ایک لڑی میں پروتا ہے۔ بالکل، ایک شناخت دیتا ہے، ایک کمیونٹی کا احساس۔ اجتماعی عبادات ہیں، تہوار ہیں، سماجی تقریبات ہیں، یہ سب تعلقات کو مضبوط کرتے ہیں۔ اور پھر وہی اخلاقی اصول جو معاشرے میں انصاف، ہمدردی، تعاون کی بنیاد بنتے ہیں۔ جیسے امیر کو غریب کا خیال رکھنے کا کہنا۔ جی، طاقتور کو ظلم سے روکنا، ذاتی مفاد پر اجتماعی بھلائی کو ترجیح دینا، یہ سب مل کر معاشرے میں توازن لاتے ہیں۔ تو مطلب یہ صرف چند عبادات نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ زندگی کا ایک پورا نظام ہے جو فرد کی بھی تربیت کرتا ہے اور معاشرے کو بھی صحت مند بناتا ہے۔ تو یہ بحث ہمیں واپس اسی سوال پر لے آتی ہے کہ ترقی کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا صرف اونچی عمارتیں، تیز رفتار رابطے، نئی ٹیکنالوجی یہی کامیابی ہے؟ ہاں، کیا معیار صرف یہی ہے؟ یا اس میں کچھ اور بھی شامل ہے؟ بالکل، یہ نقطہ نظر ترقی کے جو عام تصورات ہیں ان پر ایک گہرا سوال اٹھاتا ہے۔ جی۔ متن یہ کہتا ہے کہ اگر ترقی کا مطلب صرف مادی فائدہ ہے، صرف دنیاوی آسائشیں ہیں، تو یہ نامکمل ہے،
ادھورا تصور ہے۔ ایسی ترقی باہر سے تو شاید چمکا دے لیکن اندر سے کھوکھلا کر سکتی ہے۔ ٹھیک۔ مصنف کے مطابق مذہب ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی صرف ایک معاشی دوڑ نہیں ہے، صرف چیزیں جمع کرنا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ یہ ایک روحانی سمت کا سفر بھی ہے۔ روحانی سمت کا سفر؟ جی، یہ ہمیں روزمرہ کی بھاگ دوڑ سے نظر اٹھا کر اپنی ذات پر، زندگی کے مقصد پر، کائنات میں اپنے مقام پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ یاد دلاتا ہے کہ اصل کامیابی، اصل خوشی صرف مادی چیزوں میں نہیں ہے۔ تو کس میں ہے؟ روحانی ترقی میں، اخلاقی پاکیزگی میں اور خالق سے تعلق میں۔ یہ ہمیں مادیت کے چھوٹے سے دائرے سے نکال کر ایک زیادہ وسیع، زیادہ بامانی حقیقت سے ملواتا ہے۔ اور اسی سے جڑا ہوا مصنف کا وہ آخری خیال ہے جو شاید اس ساری بات کا خلاصہ ہے، کہ جب انسان اپنے خالق سے جڑتا ہے جی، تو وہ اصل میں اپنے آپ سے بھی جڑ جاتا ہے۔ بالکل۔ تو اس سب کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ یہ خود سے جڑنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ سیلف ڈسکوری ہے، خود شناسی؟ جی، مصنف کا یہ کہنا بہت بہت معنی خیز ہے کہ خالق سے جڑنے سے انسان خود سے جڑ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی اصل حقیقت کو، اپنی صلاحیتوں کو تبھی پہچان سکتا ہے جب وہ اپنے بنانے والے کو پہچانے، اس سے تعلق بنائے۔ اچھا۔ مذہب انسان کو بتاتا ہے کہ وہ یوں ہی حادثاتی طور پر نہیں آ گیا، اسے ایک خاص مقصد سے بہترین صلاحیتوں کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ جی۔ جب انسان یہ مانتا ہے اور اپنے خالق کی رہنمائی میں چلتا ہے تو وہ اپنی خوبیوں، خامیوں کو بہتر سمجھتا ہے۔ اسے اپنی زندگی کا مقصد صاف نظر آتا ہے۔ بالکل، وہ جان جاتا ہے کہ اس کی اصل خوشی کہاں ہے، سکون کہاں ہے۔ گویا خالق سے تعلق اس کے لیے اپنی ذات کا آئینہ بن جاتا ہے۔ اور اس تعلق کے بغیر؟ اس کے بغیر انسان اپنی خواہشوں میں، معاشرے کے دباؤں میں، دنیا کی چمک دمک میں بھٹکتا رہتا ہے، اپنی اصل ذات تک پہنچ ہی نہیں پاتا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ڈاکٹر وسیع اللہ کی یہ تحریر ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ آج کے دور میں اتنی ترقی کے باوجود، یا شاید اسی وجہ سے، شاید اسی وجہ سے مذہب کی ضرورت کم نہیں ہوئی بلکہ شاید بڑھ گئی ہے۔ بالکل، خلاصہ یہی ہے کہ یہ تحریر کہتی ہے کہ جدید ترقی اگر اپنی روحانی اور اخلاقی جڑوں سے کٹ جائے تو یہ باہر کی کامیابی کے باوجود اندر ایک گہرا خالی پن پیدا کرتی ہے، ایک بے چینی۔ جی، انسان باہر سے بہت کامیاب، بہت مصروف لگ سکتا ہے، لیکن اندر سے بے سکون، نامکمل، اپنی ذات سے انجان ہو سکتا ہے۔ اور مصنف کے مطابق اس اندرونی خالی پن کو بھرنے کے لیے، حقیقی اطمینان قلب کے لیے، اخلاقی مضبوطی کے لیے اور معاشرے میں پائیدار ہم آہنگی کے لیے مذہب ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ ایک لنگر کی طرح؟ بالکل، یہ وہ لنگر ہے جو ترقی اور تبدیلی کی تیز لہروں میں انسان کو اس کی روحانی اور اخلاقی بنیادوں سے جوڑے رکھتا ہے، اسے بھٹکنے سے بچاتا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم نے ڈاکٹر وسیع اللہ کے اس نقطہ نظر کو سمجھا کہ مذہب صرف ماضی کی چیز نہیں بلکہ آج کے انسان کی بھی ایک بنیادی روحانی، اخلاقی اور سماجی ضرورت ہے۔ جی، ان کے دلائل کے مطابق ٹیکنالوجی اور آسائشیں اپنی جگہ، لیکن اصل سکون، اطمینان اور بامانی زندگی کے لیے مذہب سے رہنمائی اور تعلق ضروری ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان کی تکمیل صرف مادی ترقی میں نہیں بلکہ روحانی اور اخلاقی بلندی میں بھی ہے۔ بالکل، اور اس ساری گفتگو کی روشنی میں ایک اہم سوال جو غور و فکر کے لیے سامنے آتا ہے، جی، وہ یہ ہے کہ آج کی یہ جو تیز رفتار دنیا ہے، عالمگیریت ہے، ٹیکنالوجی کا اثر ہے، اس میں افراد اور معاشرے کیسے مادی ترقی کی دوڑ میں رہتے ہوئے اپنی پرانی روحانی اور اخلاقی قدروں کو بھی بچا سکتے ہیں۔ یہ ایک بڑا چیلنج ہے، بہت بڑا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم جدیدیت کے تقاضے بھی پورے کریں اور اپنی روحانی جڑوں سے بھی جڑے رہیں؟ اور اگر ممکن ہے تو کیسے؟ عملی طور پر کیا کیا جائے؟ جی، عملی زندگی میں یہ توازن کیسے قائم ہو؟ یہ ایک ایسا چیلنج ہے جس کا سامنا آج میرے خیال میں پوری انسانیت کو ہے، اور اس پر مزید سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے۔